الطاف حسین صاحب، یہ جو نئی عدالتی طاقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے دو سابق وزرائے اعظم یعنی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب، انہوں نے اب سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. آپ ایم کیو ایم کے معاملات کو اور اپنے معاملات کو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں؟ ہمارے جب 19 جون 1992 کو فوجی آپریشن شروع ہوا اور ہزاروں لوگ ایم کیو ایم کے جوان 20 سال، 18 سال، 16 سال، 22، 30، 35 سال کے لوگ ماں ورائے عدالت قتل کیے گئے. اب اردو میں تو آپ سمجھ لیں گے ماں ورائے عدالت قتل کا مطلب، لیکن ایلیٹ کلاس کے لیے میں یہ لفظ بتا رہا ہوں، ایکسٹرا جوڈیشیلی ایگزیکیوٹیڈ. Thousands of MQM workers were arrested and they were extrajudicially executed. They were never ever presented before any court of law. اور اس بات سے صرف میں یا آپ یہ چند لوگ واقف نہیں ہیں، بلکہ پچھلی دفعہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے خلاف پریزیڈینشل انہی کی جماعت کے صدر فاروق لغاری صاحب نے پروکلمیشن آرڈر، پریزیڈینشل پروکلمیشن آرڈر، صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا برطرفی کے ریزنز. تو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ اس میں تھا ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن ان کراچی. یہ پہلا نقطہ تھا کہ ان پہ یہ الزام ہے. نہ وہ کسی عدالت نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا، نہ اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی، اور جو ہزاروں ماورائے عدالت قتل کرنے والے ہیں اس پہ یہی جو اے پی سی میں جماعتیں نہیں بیٹھی تھیں ساری کی ساری، چاہے وہ دائیں کی ہوں، بائیں کی ہوں یا بیچ کی ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب جو اس میں بیٹھی تھیں اس وقت جب ہمارا قتل عام ہمارے ایم کیو ایم کے کارکنوں کا ہو رہا تھا، یہ سب خاموش تھیں. اس وقت اس طرح کے کوئی بیانات نہیں آ رہے تھے. فلاں ماسک پہ یہ ہوا، فلاں مدرسے پہ یہ ہوا، بچے مر گئے، بچیاں مر گئیں. ہم کو بھی افسوس ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں ان بڑے بڑے جو اپنے آپ کو دینی عالم کہتے ہیں، ان کے لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو لفظ ملا ایک ہمارے ملک میں ڈیروگیٹری ورڈ، ایک منفی نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے ہمارے ملک میں ملا. تو ان میں سے کوئی نہیں بولا. آج ایک جگہ کے لیے بولتے ہیں، دوسری جگہ کے لیے خاموش ہوتے ہیں. اور جب یہ قبضہ مسجد پر اور یہ مدرسے پہ جو کچھ ہوا تھا، لائبریری پہ چلڈرنس، اس وقت یہ سب غائب ہو گئے تھے. اس وقت استعفے دیتے نا، اس وقت کچھ کرتے. جب وہاں پر صورتحال دن بدن خراب ہونے لگی، حکومت نے 6 مہینے تک انتظار کیا. یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ حکومت نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، جھوٹ بولتے ہیں. 6 مہینے کا انتظار کیا حکومت نے، اور 6 مہینے میں اگر حکومت نہیں کر سکی تھی تو آپ کی پوری اے پی سی مل کے اس مسئلے کو کیوں نہ حل کر سکی جو وہاں بیٹھے تھے. تو ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوشن پہ کوئی نہیں بولا. ایم کیو ایم کے کارکنوں کا ماورا عدالت قتل ہوا. اس کے بعد ہم نے جو ہمارے اس میں 28 ایسے مسنگ پرسنس ہیں جو ان کے والدین گھر والوں کے سامنے لاپتہ ہوئے، اور ان کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ مارے گئے، ان کی قبریں کہاں ہیں، اگر مار دیے گئے یا وہ زندہ ہیں تو کس جیل میں. ساری دنیا کی جیل، پاکستان کی ساری جیلیں دیکھ لی، اسپتال دیکھ لیے، کہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ مقدمہ ہم نے دائر کیا تھا، اس پر کچھ نہیں ہوا. اب دوبارہ دائر کیا ہم نے 28 لاپتہ کارکنوں کا،
اور ہم ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز جن کے بچوں کو ان کے والدین کے سامنے پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوئے، وہ بھی لے کے جائیں گے عدالت۔ الطاف حسین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بھارت میں آپ کی ایک تقریر پہ بڑی بحث ہوتی ہے، اس تقریر میں آپ نے اصل میں کیا کہا تھا؟ اس تقریر میں جو میں نے کہا تھا تو وہ شاید یا تو میں جاہل ہوں، یہ سننے والے جاہل تھے جو سمجھ نہ سکے میں نے کیا کہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے مجھے سمجھانے کا انداز نہیں آیا، اور سمجھنے والوں کے لیے کہوں گا کہ میرے انداز کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یا میرا اگر انداز صحیح تھا تو پھر سمجھنے والوں کی سمجھ کا کوئی قصور تھا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ جو بات میں کہتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک فلسفیکل بات میں نے کہی تھی مسلمانوں کے حوالے سے، سب کانٹیننٹ کے مسلمان اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو بنگلہ دیش کے کل مسلمان ملا لیجئے، پاکستان کے ملا لیجئے اور بھارت کے ملا لیجئے، اگر یہ تینوں مسلمان ایک جگہ ہوتے تو آج پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہیں، ایک تو صرف یہ نہیں، اگر پاکستان میں ہے مسلمان تو مشکل میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے تو بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میں نے ایک فلسفیکل بات کی تھی، The division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind۔ میں یہ سمجھتا ہوں فلسفیکلی، آپ کو حق ہے آپ فلسفیکلی اس سے مخالفت کریں، لیکن اب آپ میرے اگلے جملے تو دیکھیے، اگلے جملے میں نے جو تقریر میں کہے تو وہ بھی تو ذرا جو یہ میری تقریر پہ جملے دکھوا رہے ہیں نکلوا کے، یا جو خفیہ ہاتھ میری یہ کیسٹ جو ہے اس کو ٹیلی ویژن پر پیش کروا رہے ہیں، وہ یہ جملہ بھی تو سنوائے نا۔ میں نے جب یہ کہا کہ اب پاکستان اور ہندوستان ایک علیحدہ خود مختار ممالک بن چکے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے، لہذا دونوں ایک حقیقت ہیں، اب دونوں کے لیے بہتری اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے سے جنگیں، لڑائی، نفرتیں کرنے کے بجائے ایک ہمسائے ملک کی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم کریں، اس میں دونوں ملکوں اور وہاں کے ممالک کی بھلائی ہے۔ یہ سب انہوں نے صاف کر دیا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور مت کرو تم مسجدوں کا رخ۔ اب اگر آپ یہی کہتے رہے ہر کسی سے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہنے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہنے قرآن شریف میں جا، آپ قرآن شریف کی آیت بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے مت کرو مسجدوں کا رخ۔ اب آگے کا جملہ نہیں بتا رہے، جب کہ تم حالت نشے میں ہو، تو ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے سے جب تک ربط نہیں کیا جائے گا پوری طرح معنی سامنے نہیں آتے اور نہ ہی حقائق سامنے آتے ہیں۔